اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید علی شاہ جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں عملیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ وظائف کے حوالے سے جس طرح لوگ مختلف حاجات کے لیے مختلف وظائف پڑھتے ہیں، اور وہ وظائف ایک عرصہ تک پڑھنے کے بعد جب انہیں مایوسی ہوتی ہے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک وظائف سے انکاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس قرآنی وظائف اور اس عبارات میں کوئی طاقت، کوئی پاور نہیں ہے کہ جو میرا مقصد اور میرا مطلب پورا نہیں ہوا اس سے۔ تو اس ٹاپک پہ میں گفتگو کروں گا کہ وظائف پڑھنے کا طریقہ میں بیان کروں، آپ کے سامنے رکھوں۔ وظائف اس طرح ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ وظائف کے لیے ہم وقت کا تعین اور جو مسئلہ ہے وہی مسئلے کے لیے وہی استخارہ کر کے ذائچہ بنا کے اس کے ذائچے کے حساب سے اس وظیفہ کو جب کوئی عامل تجویز کرتا ہے تو پھر اس عمل کو کرنے سے آپ کی مراد پوری ہوتی ہے، اور وہی اسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کے صدقے جو ہے آپ کی مشکل آسان کرتا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہی ہے۔ اب کوئی بھی عمل ہے جو بندہ کوئی بھی مراد ہے، اس مراد کے لیے وہ ہم سے رجوع کر لے، رابطہ کرے، تو ہم اس کا ذائچہ بنا کے اور اس کے لیے موافق وظیفہ تجویز کریں گے، اور وہی وظیفہ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ مراد پوری فرما دے گا۔ اس کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ ہم سے رابطہ کریں، اور تاکہ آپ کا ذائچہ بنایا جائے، اور جو آپ کا کام، آپ کا مقصد ہے، ایک ٹیم میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس مسئلے کے لیے آپ کو جو وظیفہ درکار ہے، مثال کے طور پہ رشتوں کی بندش، کاروباری مسائل، یا مطلب ہے کہ بیماری کے لحاظ سے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری، جنات، شیاطین، عصیب کا شکار بندہ، اس سے خلاصی کے لیے وہ طریقہ اور ترتیب اور وظیفہ کیا ہے۔ تو یہ جب کوئی بھی وظیفہ ہم آپ کو تجویز کریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے تو وظائف بہت ساری کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے وظائف آپ کو نیٹ کے ذریعے بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہ طریقہ یہی ہے کہ مقصد آپ کا تو تب پورا ہوگا کہ جو آپ کا کام ہوگا وہی آپ کا وظیفہ، اور اسی طریقے سے آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو اس طریقے سے پھر یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگرچہ اپنی مرضی سے یا کوئی بھی عبارت اگر پڑھیں گے تو اس سے جو ہے وہ جو آپ کا مقصد ہے، وہ مسئلہ وہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے روحانی امراض میں سے بہت سارے مرض ہیں روحانی، جیسے کہ مثال کے طور پہ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کی وجہ سے بھی بہت سارے کاروباری مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو نظر کے لیے، اب نظر کی کارڈ کے لیے، اب نظر میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی جب آپ کا ذائچہ بنایا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر کس قسم کا آپ کو لگا ہوا ہے، کس قسم کی نظر کی وجہ سے آپ کے مسائل رکی ہوئے ہیں۔ تو جب اس کی تشخیص ہوتا ہے، اچھی طریقے سے اس کی معلومات ہوتی ہے، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کی اللہ تعالیٰ نے علاج نہ اتارا ہو۔ علاج تو رب کریم نے ہر مرض کے لیے اتارا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو مرض ہوگا علاج وہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر مرض کوئی ہوا اور علاج کوئی کریں گے تو پھر تو شفا نہیں ملنی۔ تو اس طریقے سے اس کا ذائچہ بنانا یہ ضروری ہے کہ اس کی تشخیص ہو۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے نظر کا مسئلہ بتایا، اکثر کاروباری مسائل جو ہے وہ نظر کی وجہ سے بھی رک جاتے ہیں، نظر کی وجہ سے بھی بندش ہو جاتی ہے، کوئی کام ہو نہیں پاتا۔ تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی مطلب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم سے نوازا ہے کہ وہ ہمارے نام پڑھ کے، ہمارے نام دیکھ کے، اور ہمیں ہمارے مرض کی پہچان کر سکے، تشخیص کر سکے، تو ہم جب اس سے رجوع کرتے ہیں، وہ جب ہمارے ذائچہ بناتا ہے، ہمارے مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی نسخہ عطا فرماتے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہے۔ تو عملیات کے اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے
جیسے کہ کوئی مثال کے طور پہ اگر جنات شیاطین کا مداخلت ہے، وہ کس وجہ سے ہے، یہ کیسے ہیں، تو پھر یہ سارے باقاعدہ پورا یہ ایک علم ہے، ایک باب ہے اور اس کو ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ وہی جس کو رب کریم نے اس چیز سے نوازا ہے اور اس کو بھی جس کو رب کریم نے اس علوم سے نوازا ہے تو ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مطلب عوام کی رہنمائی کرے، نہ کہ وہ کہ دنیاوی غرض رکھ کر کسی طرح سے غلط گائیڈ لائن دے دے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ یہ علم بھی ایک امانت ہے، اس ہر چیز کی جو ہے وہ حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا الا الیوم القیامہ، کہ اس دن جو ہے ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، یہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے، یہاں مال کا بھی حساب ہونا ہے، یہاں حقوق العباد حقوق العلا کی بھی حساب ہونا ہے، یہاں جس کو رب کریم نے جو علم عطا فرمایا اور اس نے آگے ٹرانسفر نہیں کیا اس کی بھی حساب ہونا ہے، ہر ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ تو جب رب کریم نے جس کو وہ چیز عطا کی ہے تو ان سے آپ رجوع کر کے آپ اپنا ذائچہ بنوائیں اور اس کے حساب سے آپ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے آپ کو شفا دے گا۔ باقی اپنی مرضی سے اس طرح وظائف پڑھ لینے سے بعض اوقات انسان رجت کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو گھیر لیتی ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا اپنی مرضی سے کوئی بھی وظیفہ اس طرح نہ پڑھے بلکہ اجازت لے کے، اور جو وہ عامل جو اجازت دے وہ عامل بھی اس وظیفہ کا خود عامل ہو، اس نے خود اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ عمل کس کام کے لیے، کس عمل کے لیے، کس مرض کے لیے ہوتا ہے۔ باقی تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کتاب ہے، قرآن مجید میں سارے علوم ہے۔ قرآن مجید عمل کے لیے آیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، نہ کہ ان کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ لیکن یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اس کی ہمارے جو جائز حاجات ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اسے وظائف تجویز کرتے ہیں۔ باقی تو قرآن مجید عمل کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔